نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، آج کے جمعۃ المبارک کو ہمارا موضوع تعمیر مسجد کے سلسلے میں انفاق فی سبیل اللہ میں ہمارے اسلاف کا کردار، اس حوالے سے باری تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے انفاق کرو، اسی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں لفظ انفقو عربی زبان و لغت کے اعتبار سے انفق ینفق انفاقا، خرچ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس آیہ کریمہ میں انفاق کے بعد دوسرا لفظ رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، مال و دولت اور دنیا کی ساری آسائشیں اور راحتیں ہم نے تمہیں فراہم کی ہیں۔ رزق کا لفظ عربی زبان میں بڑے وسیع اور جامع معنی میں بالخصوص اصطلاح قرآن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ رزق کا لفظ یہ صرف مال و دولت ہی کو شامل نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کی ہر نعمت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور ہر نعمت میں زیادت اور کثرت کا انحصار انفاق پر ہے۔ انفاق کا عمل جس قدر زیادہ اور بار بار ہوگا، اسی قدر وہ نعمت پہلے سے زیادہ اور تسلسل کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انفاق کا عمل بہت بڑی نیکی اور بر ہے۔ قرآن نے نیکی اور بر کے تصور کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ۔ فرمایا، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر، اور پھر اللہ کی محبت میں اپنے ایمان کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے اپنا سرمایہ و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس کے بعد مختلف مستحقین اور اعمال کا ذکر کرنے اور مستحقین کی مدد کرنے
اور اعمال صالحہ کو اپنانے والوں کو قرآن نے صداقت کا لقب اور تقوی کا اعزاز بخشا ہے۔ آیہ کریمہ کے آخر میں ان سب کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک ھم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ بلا شبہ جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک مومن اور ایک مسلمان کا جہاں سب سے بڑا اعزاز ہے، وہیں اس کے وجود میں پائے جانے والے ایمان کا امتحان اور آزمائش بھی ہے۔ جو لوگ اس ابتلا اور پرکھ میں پورے اترتے ہیں ان کو باری تعالیٰ اپنی بارگاہ سے سب سے بڑا اعزاز اور عظیم مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو کامیابی کی نوید اور خوشخبری جہاں سناتا ہے وہیں ان کی ہدایت یافتہ ہونے اور اپنی بارگاہ سے صاحب نعمت ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجہ عند اللہ واولئک ھم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار اور اپنے وطن کو خیر آباد کہا اور خدا کے راستے میں اپنی جان و مال کو قربان کیا، پس اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ و مقام ہے، وہی لوگ کامیاب و کامران ہے۔ ان کا رب ان کی قربانیوں کے بدلے میں اپنی رحمت کی اور اپنی رضا کی خوشخبری انہیں سناتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جان و مال کی قربانی دینا یہ بہت مشکل کام ہے، آخر کون سا جذبہ ہے جو اہل ایمان کو جان و مال سے بھی گزرنے کی تڑپ دیتا ہے اور ولولہ دیتا ہے؟ قرآن اس حقیقت کو بھی واضح کرتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سورہ الحشر کی آیت نمبر 8 میں وہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اس لیے جان و مال سے گزر جاتے ہیں۔ دوسرے مقام پر مزید اس حقیقت کو بڑے جامع اور فصیح و بلیغ انداز میں بیان کیا کہ اہل ایمان ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کا سودا کر لیتے ہیں۔ مال تو ان کی جان کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کا میل ہے، یہ اہل ایمان تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، چہ جائے کہ وہ اپنے مال کو دیکھتے رہیں۔ یہ رب کی رضا کی خاطر اپنی جان و مال سے گزر جاتے ہیں اور اپنی جان کو اللہ کی رضا پانے کے لیے بیچ دیتے ہیں، اپنی جانوں کا سودا کر دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 207 میں۔ اور جو شخص اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اللہ اپنے ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے اور ان کے سارے اعمال، افعال، اقوال اور اخلاق کا مرکز و محور اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن بیان کرتا ہے وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، وہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں اور اللہ کا فضل چاہنے والے ہوتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب مسجد کی تعمیر کا عمل یہ مستقل اور مسلسل ایسا عمل ہے جو صدقہ جاریہ بھی ہے
اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث اور سبب بھی ہے۔ ایک مسلمان اور مومن ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے کہ کسی ایسے عمل کو اختیار کرے جو سراسر رضا الہی اور خوشنودی رب جلیل کا حامل ہو۔ قرآن ایک مومن کی اس خواہش کا اظہار یوں کرتا ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، سورہ نمل میں فرمایا مجھے ایسے عمل کی مولا توفیق عطا کر جس کے ذریعے میں تمہیں راضی کر سکوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن حکیم نے اس آیا کریمہ کے ذریعے تمام مسلمانوں کے لیے معیار عمل مقرر کر دیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ ایسا عمل اختیار کرے جو اسے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف لے جائے، اور انسان اپنے وجود سے ہر عمل کو صادر کر سکتا ہے، مگر وہ عمل جو اس کی دنیا کو سنوار سکتا ہے اور اسے آخرت میں نجات دے سکتا ہے، وہ عمل فقط اور فقط رضا الہی کا عمل ہے۔ اور یہی وہ عمل ہے جو سنت انبیاء اور سنت رسل ہے، جو سنت سید المرسلین ہے، اور یہی وہ عمل ہے جس کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھا ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ایسا عمل جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، امت مسلمہ ہمیشہ اس معیاری عمل پر کاربند رہی ہے، اور ہمارے آئمہ و اسلاف، فقہاء و محدثین، اولیاء و صلحاء، متقین و مومنین ہمیشہ رضا الہی کے عمل کو اپناتے رہے ہیں اور اپنی زندگیوں میں اختیار کرتے رہے ہیں۔ اس لیے جماعت صحابہ اور اہل بیت اطہار کا امتیازی وصف اور خصوصی امتیاز اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا تھا، جسے الحب للہ والبغض للہ کہتے ہیں۔ قرآن حکیم نے ان کے اس اجتماعی تشخص اور ان کے عمومی تعارف اور ان کے تمام تر بشری اختلافات اور ان کی ہر نوع کے حربی تنازعات اور ہر طرح کے اقتداری طرقات کے باوجود عند اللہ ان کا درجہ امتیاز باہم وہ صحابہ و اہل بیت رحماء بینہم کی صورت میں اور میں قائم تھے، اور دین اسلام کے دشمنوں کے لیے ان کا رویہ اشداء علی الکفار کا تھا، جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کی صحبت و معیت سے فیض یاب ہوئے وہ کافروں پر نہایت سخت ہیں اور آپس میں نہایت رحمت و مودت سے پیش آتے ہیں۔ آپ انہیں رکوع اور سجود کی حالت میں دیکھیں گے، ہر حال میں اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے رہتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس آیا کریمہ نے جماعت صحابہ اور اہل بیت اطہار کا معیاری عمل اسلام، عمل دین کو واضح کر دیا ہے۔ ان کے ہر عمل کی اساس اور بنیاد صرف اور صرف رضا الہی اور خوشنودی مولا تھی۔ ان کے باہم تعلقات اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات الحب للہ کی وجہ سے قائم تھے، اور ان کی ہر نفرت اور ہر عداوت کی بنا البغض للہ کی وجہ سے تھی۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ دنیا کا کوئی چھوٹے سے لے کر بڑا،
کوئی بھی عمل تجارت اور کوئی بھی کاروباری شغل اور کوئی بھی مالیاتی عمل ان کو اللہ کی رضا اور اس کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے قرآن نے اصحاب رسول اور قیامت تک ان کے نقوش پا پر چلنے والوں کا تعارف یہ کروایا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ بھی ہیں جو تجارت اور خرید و فروخت میں بھی اللہ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، غفلت سے اس لیے وہ پاک ہوتے ہیں کہ اپنے عمل کی اساس انہوں نے رضائے الہی پر رکھی ہے۔ بظاہر ہر عمل کی اپنی اپنی حرکات و سکنات ہوتی ہیں، مگر اس عمل میں موجود جذبہ، نیت، ارادہ اور سوچ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی عمل کی صحت اور ثقافت کی بنیاد ہے، عمل کی قبولیت اور دائمیت کا سبب ہے، اور یہ عمل رضائے الہی کی وجہ سے ہی ہدایت کی ضمانت بن جاتا ہے اور دلالت سے بچاؤ کی قوت بخش ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے دو ٹوک انداز میں اعلان کیا ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اس رسول اور قرآن کے ذریعے اللہ اسی کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جس نے اس کی رضا کو پا لیا، اور وہ انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی یعنی صحیح شعور کے اجالے کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ انہیں سیدھی یعنی استقامت والی راہ دکھاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب ہمیں دیکھنا ہے جماعت صحابہ اور اہل بیت اطہار اپنی اپنی زندگیوں میں من اتبع رضوانہ کا کون سا عمل رضا اور عمل ہدایت اور عمل سبل السلام اور عمل مخرج من الظلمات الی النور اور عمل صراط مستقیم کیا کرتے تھے، اور کس عمل کو وہ اپناتے تھے کہ وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اعزاز عظیم کے حقدار ٹھہرے۔ جب ہم ان کے فعل و حال کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا عمل رضوان الہی کا اصول تھا، اور ان کی زندگی کے ہر فعل میں اس مقصد کی کار فرمائی ہمیں نظر آتی تھی۔ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر انفاق فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کرتے تھے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کسی قسم کا کوئی تعمل نہیں کرتے تھے اور کسی تاخیر میں مبتلا نہ ہوتے تھے، بلکہ بے دریغ اور بے حساب اس کا عطا کردہ مال اس کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس دن قبول اسلام کی سعادت حاصل کرتے ہیں اسی دن سے قربانیوں اثار کا عمل شروع کرتے ہیں، اپنی ساری حیات میں اس پر کاربند رہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ان ابا بکر یوم اسلم وَلَهُ 40,000 دینار فَأَنفَقَهَا عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، اس وقت ان کے پاس 40,000 دینار تھے، پس انہوں نے وہ ساری رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کر دی، قربان کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال، اپنی ساری دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں دے دی تھی۔ آپ جیسے اور جس طرح چاہتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال میں تصرف کیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو سعید خدری، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں،
काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ज़ी फ़ी माल अबी बकर कमा यक़ज़ी फ़ी माल नफ्सिही, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के माल में इसी तरह तसर्रुफ़ करते थे जिस तरह अपने ज़ाती माल में तसर्रुफ़ किया करते थे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा नफ़अनी माल आखदिन कत्तो मा नफ़अनी माल अबी बकर, फरमाया मुझे किसी शख्स के मालो दौलत ने उस कदर नफ़ा और फ़ायदा नहीं दिया है जितना अबू बकर के माल ने दिया है। आदरीन और नाजरीन ग्रामी कदर, ग़ज़वाए तबूक के मौका पर जैशुल उसरा के लिए अपने घर का सब माल व असबाब लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हो गए। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की ये नादर मिसाल और बेमिसाल वाक़या तारीख़ इंसानियत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हमेशा दर्जाए अव्वलियत और मर्तबाए अफ़ज़लियत पर फायज़ करता रहेगा। और उस लश्कर की मदद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब से सब अहले मदीना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। हर कोई अपनी इस्तेदाद के मुताबिक और अपनी इस्तेदाद से बढ़कर इस इन्फाक के अमल में शरीक हो रहा था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दिल में ख्याल आया, आज मौका है मैं हज़रत अबू बकर से सबकत ले जाऊं, उनसे बढ़कर अल्लाह की राह में अपना माल कुर्बान करूं। जब वो अपना माल लेकर बारगाह अक़दस में हाजिर हुए तो उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कितना माल तुमने पीछे छोड़ा है? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आधा माल यहाँ आपकी खिदमत में लाया हूँ और आधा माल घर वालों के लिए छोड़कर आया हूँ। अब वो इंतज़ार में है कि देखते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कितना माल लेकर बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आते हैं। उस दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारगाह रिसालत में आने का अंदाज बड़ा ही निराला और बड़ा ही मुनफरिद था। जिस्म पर बोरिया और टाट का लिबास ज़ेब तन किए हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, है अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? मा अब कई था ले आहलिक, काल अब कई तो लहुल्लाह व रसूलहू, है अबू बकर अपने घर वालों के लिए कितना माल छोड़ कर आए हो? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। सारा माल लेकर बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गए। क्या खूबसूरत और ईमान अफरोज जवाब था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जान निसारी और माल फिदाई की ऐसी मिसाल चश्मे फलक ने आज तक देखी है न देख सकेगी। और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह में हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, हज़रत उमर फ़ारूक भी पैकरे ईसार और पैकरे इन्फाक थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में। और आपके विसाल के बाद भी हज़रत उमर फ़ारूक इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के लिए हर वक्त आमादा रहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के बाब में आप बहुत ज़्यादा अजवद हो गए थे, सखी हो गए थे और अपने माल और दौलत को बेदरेग अल्लाह की राह में लुटा देते थे। सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रवायत करते हैं, मा राई तो आखदन कत्तो बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनहीन कोबेज़ा काना अजद्दो व अजवदो, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कोई शख्स ऐसा नहीं देखा जो हज़रत उमर फ़ारूक से बढ़कर मेहनत और जिद्दोजहद करने वाला और अल्लाह की राह में अपना माल लुटाने वाला सखी व फयाज हो। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नमूना अमल आपके उसवाए हसना की सूरत में सहाबा इकराम की ज़ातों में मुंतकिल होता रहा। यहाँ तक हर साहबी रसूल आपके उसवाए हसना के
نمونہ عمل اور نمونہ کمال سے مستفید ہوتا رہا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی انفاق فی سبیل اللہ میں عمل یہ تھا، کانا ابن عمر لا یاکلو حتی یوتا بمسکین یاکلو معاو، آپ اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے تھے جب تک کوئی ضرورت مند، کوئی مسکین ان کے ساتھ کھانا نہ کھاتا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح حضرت عثمان غنی کے عمل انفاق پر تاریخ اسلامی کا ورق گواہی اور شہادت دیتا ہے۔ آپ نے ہجرت مدینہ کے بعد میٹھے پانی کے کنویں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیے، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے آس پاس کے گھروں کی زمین خریدی اور بے شمار غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، اور صحابہ اکرام کی معاشی حالت کو بہتر اور مستحکم کرنے کے لیے اپنی دولت کو خرچ کیا۔ قحط اور تنگی میں اہل مدینہ میں گندم خرید کر مفت تقسیم کی اور اسلامی فوج کی ضروریات کی تکمیل کی، اور ہر طرح کا ساز و سامان ان کو فراہم کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن حباب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے جیش الاسرہ کے لیے سب لوگوں کو جب انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی تو حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں 100 اونٹ بما ساز و سامان اللہ کی راہ میں دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے اصحاب کو ترغیب دی، دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ذمے 100 مزید اونٹ بما ساز و سامان اور غلے کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے اصحاب کو ترغیب دی۔ حضرت عثمان غنی تیسری بار اٹھ کر 100 اونٹ کی مزید ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لیتے ہیں، حتیٰ کہ روایت کے مطابق 600 اونٹوں کی ذمہ داری لینے کے کلمات آتے ہیں۔ جب اتنی بڑی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی تو حضرت عبد الرحمن بن خواب روایت کرتے ہیں، فانا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل على المنبر ويقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه ما على عثمان ما عمل بعد هذه، کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کی اس آفر پر منبر سے نیچے تشریف لے آئے ہیں، اور اس کے بعد فرمانے لگے آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے گا اس کا کوئی مواخذہ اور سوال نہ ہوگا۔ پھر مقرر فرمایا آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے گا اس کا کوئی مواخذہ اور سوال نہ ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر 1000 دینار بھی انفاق فی سبیل اللہ کے جذبے سے معمور ہو کر اور اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 دینار پیش کیے تو حضرت عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں، جا عثمان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب1000 دینار فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقلبها فی حجرہ ویقول ما ذر عثمان۔ حضرت عثمان غنی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں 1000 دینار پیش کیے، اور پھر بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دینارات کو اپنی گود میں رکھ کر الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور ان کو خوشی سے اچھال رہے ہیں، اور فرماتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان کا کسی بھی عمل پر مواخذہ نہ ہوگا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایثار اور انفاق فی سبیل اللہ کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پاس جو مال آتا تھا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، اور آپ کے انفاق فی المال کے عمل میں اس قدر تسلسل اور اجرائے دائمی کا فعل کار فرما تھا کہ آپ اپنی ساری آیات مبارکہ میں ایک مرتبہ بھی صاحب نصاب نہ ہوئے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی نوبت ہی نہ آئی، اور جو مال آتا تھا اسے اللہ کی راہ میں بانٹ دیتے تھے۔ اس لیے آپ فرماتے تھے فما وجبت علی زکوٰۃ مال فہل تجب الزکوٰۃ
अलल जवाद, फरमाया मुझ पर माल की ज़कात कभी वाजिब नहीं हुई, क्या अहले सखावत पर भी कभी ज़कात वाजिब हो सकती है? हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, बारी ताला ने इन्फाक फी सबिल्लाह के बाब में आपको अजीम और मुनफरिद शान से नवाजा था, और उसवाए रसूल की पैरवी में सारी दौलत और सारी कमाई अल्लाह की राह में बेदरेग खर्च कर देते थे, और अपने घर वालों को के फ़क्रो फाका का ख्याल तक जहन में न लाते थे। एक मरतबा हसनैन करीमैन बीमार हो गए तो हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजह और सैयदा कायनात और सैयदा निसाए अहलिल जन्ना और उनकी कनीज़ फिज़ा ने शहजादों की सेहत याबी के लिए 3 दिन रोज़ा रखने की मन्नत और नज़र मान ली। बारी ताला ने उनकी उस नज़र की वजह से उनको शिफा अता फरमाई। अब नज़र को पूरा करने का वक्त आया, तीनों ने रोज़ा रख लिया। हज़रत अली करमुल्लाह वजह 3 सा घर में लेकर आए, सैयदा कायनात ने एक एक सा करके 3 दिन खाना पकाया। इफ्तारी का वक्त आया, खाना अपने सामने रखा। ऐन इफ्तारी के वक्त एक रोज सदाए मिस्कीन, दूसरे दिन सदाए यतीम, तीसरे रोज निदाए असीरों कैदी बुलंद हुई, और इन सब ने तीनों दिन इफ्तारी का खाना साइलीन को अता कर दिया, उनको दे दिया, और अपना रोजा पानी के साथ इफ्तार करके खोल लिया। रोजी की हालत में 3 दिन फाका ऐसा मिसाली अमले इन्फाक था कि बारी ताला ने उनके इस जज्बा इसार और अमले इन्फाक को अपने कुरान की आयत बना दिया। इरशाद फरमाया, यूफूना बिन नज़र व युखाफूना यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। ये वो लोग हैं जो अपनी नजरें पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसकी सख्ती खूब फैल जाने वाली है, और अपना खाना अल्लाह की मोहब्बत में अपनी तलब हाजत के बावजूद मोहताज को, यतीम को और कैदी को खिला देते हैं, और यही कहते हैं हम तो महज अल्लाह की रजा की खातिर तुम्हें खिला रहे हैं, और तुमसे ना हमें किसी बदले की खास खारी है, ख्वाहिश है, और ना किसी शुक्रगुजारी की ख्वाहिश है। हमें तो अपने रब की रजा चाहिए, और हमें उसका खौफ हमारे दिलों में है। और जिस दिन चेहरे निहायत स्याह और बदनमा होंगे, हमें उस दिन का खौफ और डर है। इसी तरह हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, अहले बैत अतहार में हम इन्फाक सबीलिल्लाह की बड़ी नादर और नायाब मिसालें देखते हैं। एक साइल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौलत कदा पर आया, अल्लाह के नाम पर अपनी हाजतमंदी की तकमील का सवाल किया। हज़रत इमाम जाफ़र ने अपने लख्ते जिगर को बुलाया और फरमाया, घर में जितने भी दिनार हैं वो ले आओ। जब वो लाए गए तो 40 दीनार थे, तो आपने फरमाया अल्लाह की राह में इस फकीर को ये सारे के सारे दीनार दे दो। तो आपको बताया गया घर में इसके अलावा खर्च करने को कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया कुछ परवाह नहीं, जिसकी राह में दे रहे हैं वो अजीम खजानों का मालिक है, इसलिए सब के सब दीनार इस फकीर को दे दो। और साथ ही फरमाया, क्या तुमने ये बात नहीं सुनी, अमा अलिमत लिकुल्लि शैइन मिफ्ताह व मिफ्ताहुर रिज़्क़ सदकतुन, कि हर चीज में इजाफे की एक चाबी है, मगर माल में इजाफे की चाबी सदका व खैरात है। जब आपके हुक्म की तामील कर दी गई तो हाज़रीन ग्रामी कदर, अभी चंद दिन ही गुजरे थे, कहीं से 4000 दीनार अतिया आ गए। तो इस पर इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर वालों को मुतवज्जे करते हुए फरमाया, तुमने 40 दीनार राय खुदा में दिए, अल्लाह ताला ने उसके बदले में तुम्हें 4,000 दीनार लुटा दिए हैं। और यही उस अजीम रब का हमसे कुरान में वादा है, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफुहु, जो शय भी तुम अल्लाह की राह में इन्फाक करते हो, बारी ताला उसको उसका बदला तुम्हें अता करता है।
آدرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں گا، انفاق فی سبیل اللہ کا عمل انسان کی شخصیت کو عظیم اور اس کے کردار کو بے مثال بناتا ہے۔ وہ انسان جو مال و دولت کی بے پناہ محبت اور اس کے اصول کے لیے اپنے خدا اور سب رشتوں کو بھول جاتا ہے، وہ تحبون المال حبا جمع کا پیکر بن جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ مال کی حرص و ہوس میں اقدار دین کو پامال کر دیتا ہے، بندہ رحمان کی بجائے بندہ مال بن جاتا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کا عمل اس کے کردار بندگی کو بحال کرتا ہے، اسے یہ فکر قرآنی دیتا ہے کہ یہ انفاق کا عمل اس دنیا میں تمہارے لیے راحت اور آخرت میں نجات کا باعث ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو عمل انفاق کرتے ہو وہ تمہاری ذات ہی کو نفع دیتا ہے۔ اور اس سوچ و فکر کا بھی اپنے ذہن سے خاتمہ کرو کہ انفاق فی سبیل اللہ کا عمل تمہارے مال میں کمی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے تمہارے مال میں اضافہ، برکت اور اجر عظیم کا باعث بنے گا۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، تم جو بھی اللہ کی راہ میں انفاق کرو گے اس کا پورا نتیجہ اور ثمر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اور تمہارے اس عمل انفاق فی سبیل اللہ کو دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی جانے نہ جانے، کوئی مانے نہ مانے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ تم کو مال و دولت عطا کرنے والا تمہارا رب دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر عمل کو وہ جان رہا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اب اس عظیم رب نے اپنے عطا کردہ مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کے طریقے بھی اپنے بندوں کو بتا دیے ہیں کہ تم اپنے مال کو انفاق واجبہ اور انفاق نافلہ دونوں صورتوں میں خرچ کرتے رہو، اپنے مال کو انفاق فی سبیل اللہ کے عمل سے کبھی محروم نہ کرو۔ یہی تمہارے وجود میں ایمان باللہ کی پہچان اور شناخت ہے۔ الذین ینفقون اموالہم، وہ اپنے مالوں کو ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، کبھی باللیل رات کی تنہائیوں میں اور خلوتوں میں مال خرچ کرتے ہیں، کبھی وہ اپنے مال و دولت کو بالنہار دن کے اجالوں اور جلوتوں میں سب کے سامنے خرچ کرتے ہیں، کبھی وہ اپنے مال کو سرن چھپ کر اور چھپا کر اور مخفی اور پوشیدہ طریقے سے خرچ کرتے ہیں، کبھی وہ دوسروں کو ترغیب دینے اور ان میں مال خرچ کرنے کی تشویق پیدا کرنے کے لیے اعلانیہ، کھلے عام و علانیتاً کے طریق پر خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ہے بندو، ان سارے طریقوں میں سے جو طریقہ تمہیں انفاق فی سبیل اللہ میں اپنے مزاج، اپنی طبیعت کے موافق لگے اسے اختیار کر لو، مگر انفاق فی سبیل اللہ کے عمل میں مواظبت، دائمیت، ہمیشگی کو اختیار کرو۔ ہاں، تمہارے دل میں اگر یہ سوال آئے اس انفاق فی سبیل اللہ کا نفع و فائدہ کیا ہوگا، اس کا اجر و صلہ کیا ہوگا، تو اچھی طرح جان لو تمہارے انفاق فی سبیل اللہ کے عمل کا اجرا، تمہارے اجر کا اجرا تمہارے رب کے پاس ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور اس اجر خداوندی کی دو صورتیں ہیں، ایک تمہاری دنیا سے متعلق ہے اور دوسری تمہاری آخرت سے متعلق ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے عمل کی وجہ سے تمہیں بارگاہ خداوندی سے جو اجر عطا کیا جائے گا اس کے باعث تمہاری دنیاوی زندگی کو ہر خوف سے پاک کر دیا جائے گا۔ یہاں لفظ خوف قرآن کی جامع اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے، جس کا تعلق دنیا سے ہے اور دنیا کی ساری پریشانیاں، ساری بیماریاں، ساری سختیاں، ساری الجھنیں، ساری مشکلیں اور تمام تر مصائب و آلام اور حوادث سے تم محفوظ اور بے خوف کر دیے جاؤ گے۔ ولا خوف علیہم، جبکہ انفاق فی سبیل اللہ کا اخروی اجر تمہیں ولا ہم یحزنون کی صورت میں دیا جائے گا۔ اور یہ قرآنی کلمہ حزن مستقبل کے لیے بولا جاتا ہے، اس دنیاوی زندگی کا مستقبل آخرت ہے۔ تمہاری آخرت کو انفاق فی سبیل اللہ کی بنا پر فوز و فلاح اور خلاصی و نجات سے معمور کر دیا جائے گا۔ اس لیے آؤ اس دنیا میں رب کے ہو جاؤ، تاکہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رب تمہارا ہو جائے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، تم اپنے مال کے لیے کبھی بھی مالی کی صدا نہ دو، اس مال کو اللہ کا مال سمجھو، اس سوچ کو اپناؤ، المال للہ
वल लहू, मेरे सारे माल का हकीकी मालिक अल्लाह है और ये सारा उसी का है, इसलिए इस माल पर उसका हुक्म जारी और सारी कर दो और उसका हुक्म में इन्फाक नाफिज कर दो। यही तुम्हारी जिंदगी और यही तुम्हारी बंदगी की तस्बीह सुबह है और यही तस्बीह शाम है, और तुम्हारी ये जिंदगी इसी अमल के बायस अल्लाह की बंदगी ही बंदगी है, और तुम्हारी जिंदगी का यही असलूब ही तुम्हारे लिए हासिले बंदगी है। इसलिए अपनी सोच और अमल की इस्लाह के लिए इस वजीफे को अपनी जिंदगी की हकीकत को पाने के लिए अपने वजूद पर, अपने जहन व कल्ब पर, अपनी सोच पर जारी और सारी कर दो। आओ तस्बीह सुबह शाम करें, आओ तस्बीह सुबह शाम करें, यूं गमे जिंदगी तमाम करें, यूं गमे जिंदगी तमाम करें। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बैठे रहिए, ऐलान समाअत फरमाएं। तहदीस नेहमत के तौर पर यह ऐलान किया जा रहा है कि मोहतरम डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने 1 लाख रुपए तामीर मस्जिद के लिए दिया है। इसी तरह मोहतरम हसन मसूद साहब शोबा सियासियात से, उन्होंने भी 1 लाख रुपया तामीर मस्जिद के लिए दिया है। मोहतरम नईम साहब चीफ लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी के स्टाफ ने भी 1 लाख रुपया तामीर मस्जिद के लिए दिया है। बारी ताला इन अतियात को अपनी बारगाह में कबूल करे। इसी तरह बुखारी ऑडिटोरियम में गुज़श्ता जुमे को तारीख़ साज अदीमुशान एक इज्तिमा हुआ, जिसमें इस यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तमाम इंतज़ामी शोबाजात के सरबराहान ने इंतहाई मुख्तसर वक्त में 35 लाख रुपए तामीर मस्जिद के लिए फ़ंड दिया है। बारी ताला सब की अतियात को अपनी बारगाह में कबूल करे। इसी तरह वो तलबा व तालिबात मुक्तदी हज़रात जो गुज़श्ता जुमातुल मुबारक को कैश और नकदी की सूरत में अतियात देना चाहते थे, उनके लिए मस्जिद में और ग्राउंड में फ़ंड रेजिंग बॉक्स रख दिए गए हैं। उनमें वो अपना चंदा और अतियात जो है वो डाल सकते हैं। और आज भी मस्जिद के बाहर आपके अतियात के लिए एक डेस्क लगाया गया है, वहाँ से परफार्मा लेकर बराह रास्त जिस यूनिवर्सिटी के डोनेशन अकाउंट में आप अपनी रकूमात और अपनी अतियात जमा करा सकते हैं। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।